میں آج کی عبادت میں آپ کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں اور ہمارے پاس آپ کے لیے کچھ خاص ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ میرے پاس انجیل کی منادی کے لیے مائل دل ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ حیران ہوں کہ دونوں میں کیا فرق ہے۔ آج کی عبادت میں ہم اسی سے متعلق بات کرنے والے ہیں۔ آئیے اپنی عبادت کی جانب بڑھتے ہیں۔ بحالی اور منادی دونوں میں کیا فرق ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میرا دل دونوں کی طرف مائل ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ اس میں یہ یا وہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں جو خدا ہمارے دلوں میں چاہتا ہے اسی کے نتیجے میں ہم دنیا تک رسائی کرتے ہیں۔ اب لفظ بحالی ایک ایسا لفظ ہے جسے غلط طور پر سمجھا اور استعمال کیا جاتا ہے۔ کئی بار میں لوگوں کو یہ کہتے سنتا ہوں، ہمارے درمیان ایک بحالی آنے والی ہے۔ اچھا، آپ بحالی نہیں لاتے، خدا بحالی بھیجتا ہے۔ خدا آپ کے دل میں ایک کام کرتا ہے اور آپ کے دل کو بحال کرتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ہم اکثر اس کے متعلق بات کرتے ہیں اور ہماری ثقافت زیادہ تر بحالی کے اجتماع ہے۔ بحالی کوئی اجتماع نہیں جب تک کہ یہ خدا کے ساتھ ملاقات نہ ہو۔ یہ وہ ہے جو خدا ہماری زندگی میں کرتا ہے اور انجیلی منادی مجھے واضح کر لینے دیں کیا ہے اور بحالی کیا ہے۔ بحالی ہمارے اندر خدا کا وہ کام ہے اور انجیل کی منادی ہمارے ذریعے خدا کا کام ہے کہ دنیا تک پہنچے۔ انجیلی منادی خوشخبری دینا ہے، خوشخبری ہے جہاں سے یہ لفظ انجیل نکلا ہے، یہ خوشی کی خبر دینا ہے۔ ہماری دنیا میں آج زیادہ تر خوشخبری نہیں ہے، لیکن خدا کی تمجید ہو، ہمارے پاس خوشی کی خبر ہے۔ یسوع مسیح اس دنیا میں آئے، انہوں نے بے خطا، کامل اور پاک زندگی گزاری۔ وہ ایک ظالم رومی صلیب پر موا، وہ قبر میں دفن ہوا، صرف تیسرے دن قبر میں سے جی اٹھنے کے لیے، اور انہوں نے انسان کے ہر دشمن کو شکست دی، گناہ، موت، جہنم اور شیطان کو۔ انہوں نے ہمارے تمام دشمنوں کو شکست دے دی۔ یہ ہے خوشخبری اور ہم فاتح ہو سکتے ہیں۔ جو کچھ یسوع نے کیا اس کے وسیلے سے ہم بچائے جا سکتے ہیں، ہمیں معافی مل سکتی ہے۔ یہ ہے خوشخبری، یہ ہے انجیل کی منادی۔ گمشدہ اور مرتی ہوئی دنیا کو یہ پیغام دینا ہے۔ لیکن اب بحالی وہ ہے جو خدا ہمارے اندر کرتا ہے۔ بحالی خدا کے روح کا ہمیں توڑنا ہے۔ زبور نویس نے 5 زبور میں دعا کی۔ داؤد نے بدترین اور بھیانک طریقے سے گناہ کیا اور وہ اپنے گناہ پر شکستہ تھا، اور اس شکستگی میں اس نے خدا سے خود کو نیا کرنے اور بحال کرنے کے لیے درخواست کی، اور اس نے کہا، تب میں خطا کاروں کو تیری راہیں سکھاؤں گا۔ مجھے یہ دریافت ہوا کہ ہم میں سے بہت سے ہماری زندگیوں میں گناہ کے باعث یا پیچیدگی کے باعث یا محض خود مرکزیت کے باعث گمشدہ دنیا کے لیے خدا کی محبت کو نظر انداز کر چکے ہیں، اور اس لیے ہم سب اپنی ذات تک محدود ہیں اور ہمیں شکستہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اور یہ وہ شکستگی ہے اور یہ ہے وہ بحالی۔ خدا ہمارے دل کو توڑتا ہے اور یہ شکستگی ان دو میں سے کسی ایک طریقے سے آتی ہے۔ یہ خدا کو اس کی پاکیزگی میں دیکھنے سے آتی ہے اور ہم اپنے گناہوں پر نگاہ کرتے ہیں۔ یہ تھا جو داؤد کے ساتھ ہوا، یا پھر یہ تب آتی ہے جب ہم گمشدہ دنیا کو دیکھتے ہیں اور ہمارے دل شکستہ ہیں، کیونکہ ہمارے دوستوں کو، ہمارے خاندان کو یسوع مسیح کی ضرورت ہے، اور ہم خدا کے سامنے گڑ گڑانا شروع کرتے ہیں اور ہم دعا کرنا اور خدا سے یہ کہنا شروع کرتے ہیں کہ ان کو چھو لیجئے۔ لیکن یہ شروع اس شکستگی سے ہوتا ہے، اس شکستگی اور خستہ روح سے اور خستہ دل سے۔ زبور نویس نے 51 زبور میں کہا کہ خدا حقیر نہیں جانے گا، اور جب وہ ہمیں بحال کرتا ہے، جب وہ ہماری تجدید کرتا ہے، اور یہ وہ لفظ بحال ہے جو پرانے عہد نامے میں بارہا استعمال ہوا ہے، فعل بحال کرنا، اور خدا ہماری روح کو بحال کرتا ہے، اور جب ہم ایسا کرتے ہیں ہم اس کا دل پاتے ہیں۔ اور اس کا دل کیا ہے؟ اس کا دل دنیا کے لیے مائل ہے۔ یہ دنیا ہے خدا کے دل میں، اور لہٰذا جب ہمارے پاس اس کا دل ہے، ہم دوسروں تک پہنچنا اور یسوع کو دوسروں کے ساتھ بانٹنا چاہیں گے۔ کیا آپ خدا کو آپ کے اور اپنے دل کو توڑنے کا موقع دیں گے؟ کیا آپ اسے خود کو شکستگی کے اس مقام تک لانے کا موقع دیں گے اور پھر اسے آپ کو بیدار کرنے اور بحال کرنے دیں گے تاکہ آپ دوسروں تک پہنچنے والا دل حاصل کر سکیں؟ اپنے خاندان کے لیے دعا کرنا شروع کریں، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے لیے دعا کرنا شروع کریں، اور پھر خدا سے کہیں کہ آپ کو موقع دے اور آپ ان کے ساتھ یسوع کو بانٹنا شروع کریں۔